السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کس نمبر 7 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے دوسرا سفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے ملک کا یہ سفر کس کے کہنے پہ کیا؟ آپ تجارت کی غرض سے وہاں گئے، آپ کو وہاں کیا منافع ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں کیا منافع کمایا اور دوسرے لوگوں کو کیا سبق دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات آپ کے لیے بہت اہم ہیں۔ اگر آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں یا آپ بزنس مین ہیں یا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو ویڈیو لازمی دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں یہ سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی وجہ یہ تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تجارتی قافلہ کا منیجر امیر بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی ایک دولت مند اور امیر عورت تھی۔ ان کی بہت بڑی تجارت عرب میں اور عرب سے باہر ہوا کرتی تھی۔ ان کے شوہر وفات پا چکے تھے۔ ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار، سچا اور سمجھدار شخص مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بہت سنی تھی۔ انہوں نے اپنے تجارت کے لیے آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں سمجھا، لہذا نفع میں ایک خاص حصہ مقرر کر کے آپ کو اپنے مال کا ذمہ دار بنا کر شام کو روانہ کر دیا، اور اپنے خاص غلام کو جن کا نام میسرہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا کہ کسی قسم کی تکلیف نہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں ایک مشہور واقعہ پیش آیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شام پہنچے تو ایک درخت کے نیچے ٹھہر گئے۔ ایک راہب جس کا نام نستورہ تھا حاضر ہوا، اور بحیرہ راہب کی طرح اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی اور کہا کہ میں نے آپ کو اس وجہ سے پہچان لیا کہ اس درخت کے نیچے آج تک نبی ہی ٹھہرے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رام پہنچانے کا انتظام کیا۔ آپ کے ساتھ میسرہ کا بیان ہے کہ جب وہ دوپہر کو گرمی اور دھوپ تیز ہوتی تو 2 فرشتے آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارت پر بہت کچھ حاصل کیا۔ آپ نے نہایت سمجھداری اور خوبصورتی کے ساتھ تمام مال بہت بڑے نفع کے ساتھ بہت جلد فروخت کر دیا، اور پھر دوسرا مال شام سے بڑھوا کر مکہ تشریف لے آئے۔ جب یہ مال مکہ میں فروخت ہوا تو دوگنے کے قریب نفع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کارناموں میں اس تجارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تجارت میں مزدوری کرنا اور قوت بازو سے کما کر بسر کرنا ضروری ہے اور ثواب کی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کبھی نہیں چھوڑا، مگر توکل کا مطلب یہ کہ بیوی اور بچوں سے بے پرواہ ہو کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، یا باپ دادا کی چیز ہو تو اس پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو اپاہج بنا لیں، بلکہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ کمائی اور ترقی میں پوری تدبیر اور پوری کوشش سے کام لیں، البتہ اس کا یقین رکھیں کہ نتیجہ اور انجام اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے۔ یہ غرور ہرگز نہ کریں کہ ہم نے ایسا کیا اور ہمارے کیے کا یہ نتیجہ ہوگا، بلکہ یہ عقیدہ رکھیں کہ پھل دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، البتہ کوشش کرنا اپنا کام ہے، مگر یہ بھی سمجھتے رہیں کہ کوشش بھی صرف اللہ ہی کی مدد سے ہو سکتی ہے۔ اس کے خلاصہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 25 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کی تجارت کے وکیل ہو کر شام تشریف لے گئے۔ جب نستورہ راہب سے ملاقات ہوئی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی، اس سفر میں خدا کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گرمی کے وقت برابر سایہ ہوتا تھا، اور پھر بہت جلد تمام مال فروخت کر کے دوسرا مال لے کر واپس مکہ تشریف لائے۔ جب یہ مال مکہ شریف میں فروخت کیا گیا تو دگنا منافع ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی تاریخ اسلام کی قسط نمبر 7۔ تاریخ اسلام کے حوالے سے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اور آئندہ آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔